کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کے خدا ہونے کا جب انکار کرتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام سے ایک سوال کرتے تھے. اگر آپ سورہ رعد پڑھیں، یہ سورہ ابراہیم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پچھلی آیت ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات. حضور علیہ السلام سے گواہی مانگتے تھے کہ اللہ کو کیسے مانگ لیں. تو حضور فرماتے تھے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں میں نے، مجھے دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں ایک ہے. حضور علیہ السلام جو ہیں یہ توحید کی گواہی بن کے آئے، یعنی رسالت جو ہے یہ توحید کی گواہی بن کے آئی. نقطہ بڑا خاص ہے، بڑا خاص نقطہ ہے جو سورہ رعد میں نے پڑھی. علامہ صاحب سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. قرآن کہتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی تجھے رسول بھی مان لیں گے، اسے ایک بھی مان لیں گے، ایسا کر کوئی گواہ لا. کوئی بولو یار، کوئی گواہ لا، کوئی آئی وٹنس. تو اللہ کیا کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اللہ نے کہا سونیا تجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں نا تیری رسالت کا، تیری نبوت کا، کہہ دو ان کو میری نبوت اور رسالت پہ اللہ ہی گواہ کافی ہے. اللہ ہی، جاگو ذرا، اللہ ہی. وہ کافر کہتے بھئی اللہ گواہ کیسے مان لیں جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، نہ نظر آتا ہے. ہم تو آپ کو نبی نہیں مان رہے تو اس کو ایک بن دیکھے کیسے مان لیں. اللہ کی گواہی نہیں چلے گی. میں قرآن دے رہا ہوں یار، کس سے نہیں دے رہا. جب انہوں نے کہا نا اللہ کی نہیں چلے گی تو اللہ نے کہا اچھا پھر آگے بھی کہہ دے ان کو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. لو جی گال نہیں مک گئی. سونیا کہہ دے ان کو میری نبوت اور رسالت پہ گواہی مانگتے ہو، اللہ کی توحید کا گواہ محمد ہے. اگر محمد کی رسالت اور نبوت کی گواہی مانگتے ہو تو میری نبوت اور رسالت کا وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اوئے ہوئے اب ترتیب بن گئی. ترتیب یہ بنی کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے حضور کو بھیجا. اب حضور کی نبوت اور رسالت کی جو گواہی ہے وہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ اہل سنت کی 70 کتابوں کے حوالے میں شارٹ کر رہا ہوں، سمری دے رہا ہوں. T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں. کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. 70 حوالے پڑے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. وہ کہتے اللہ نے جو کہا نا اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہی مانگتے تو وہ جو ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے. اور اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس کتاب کا، قرآن کا، توریت کا، انجیل کا، زبور کا، کائنات کی بگننگ سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک کا علم ہو. وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کے گواہ بن گئے اور علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی رسالت کے گواہ بن گئے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تھا یا علیو من انکر امامتک، اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا، فقط انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. علی کی امامت کا اقرار میری رسالت کا اقرار ہے. علی کی امامت و ولایت کا انکار میری نبوت اور رسالت کا انکار ہے. بلکہ یہ جو شرط، یہ جو کنڈیشن بیان کی ہے نا اللہ نے کہ اس بندے کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب کا اتنی جلدی میں نے آج تک کی نہیں. 7 بجے کا ٹائم تھا، لیٹ ہو گیا. اب میں کلوزنگ پہ ہوں، بالکل میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے. توجہ کے ساتھ ایک نکتہ سمجھیے گا. اب چونکہ اللہ کے نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے رسول کو بھیج دیا اور رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے پیارے علی علیہ السلام کو، کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو میم سے مروڑ ہوتا ہے، وہ این میم کے منکروں کو بڑے مروڑ اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی ہیں
پہلے وہ یہودی تھے اور یہودی تھے حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن جب ودھا کے مکھڑے کو دیکھا مناظرہ ہوا میں، قدموں پہ گرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب بڑی خاص بات ہے، عبداللہ بن سلام ہیں مدنی صحابی، اور یہ جو جتنی بھی توحید کی آیات ہے نا یہ ساری مکہ میں ہیں، نہیں سمجھ رہے؟ اور کافر مکہ میں ہی تو تھے، مدینہ میں کافر نہیں تھے، یہودی تھے، یہود و نصارہ تھے، تو ساری آیات مکہ میں نازل ہوئی، یہ آیت مجیدہ مکی ہے۔ وہ عبداللہ بن سلام کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت۔ اور اگلی بات ہو رہی ہے حضور کے نبوت کے گواہ کی، حضور کے نبوت کے تو گواہ آئی وٹنس جسے کہتے ہو، وہ گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو کسی واقعہ میں وہاں حاضر اور موجود ہو، نہیں سمجھ رہے؟ اچھا حضور کہہ رہے ہیں کہ میری رسالت کا جو گواہ ہے وہ علی ہے، تو گواہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ حضور کو رسالت کا تاج پہنا رہا تھا، تو گواہ وہاں موجود ہو یار۔ تو جو پیدا ہی یہودی ہو، جو پیدا ہی یہودی ہو، اس نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کیا گواہی دینی ہے بھائی؟ بولیں۔ اس کے اوپر میں حدیث دیتا ہوں آپ کو، حدیث دیتا ہوں جس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات میں ابھی کوئی چیز تخلیق ہی نہیں کی، سب سے پہلے میرا اور علی کا نور تخلیق کیا۔ یہ نور والی حدیث اور ہے جس کو امام محمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں ساری حدیثیں، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130۔ حضور فرمایا کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، سب سے پہلے اللہ نے میرا اور علی کا ایک نور بنایا اپنے نور سے، خلقتو انا و علی من نور واحد۔ آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا سنگل نور، اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے تخلیق کیا۔ علی روحی، علی نفسی، علی میری روح، علی میری جان، علی لحمی، علی دمی، یعنی سب سے پہلے نبی اور علی کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کر لیا۔ بولو یار۔ اس کے بعد پھر آدم اور دیگر انبیاء کی ارواح کو بنایا، جب دیگر انبیاء کی ارواح کو بنایا تو ان کے اوپر دو نور چمکنے لگے۔ میں حدیث دے رہا ہوں، کسے دے رہا ہوں یار؟ ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کئی بات کو رد کر دے۔ کسی کے مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں، ہاں یہ فتوے لگاتا رہے شیعہ رافضی، یہ کہتا رہے، بات کا کوئی مائی کا نال انکار نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی ارواح کے اوپر دو نور چمک دے، انبیاء نے اوپر کر کے دیکھا تو دو نور چمک رہے تھے۔ جب دو نور چمک رہے تھے تو سارے انبیاء کی ارواح نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے تین جملے کہے ہیں، تین۔ پہلا آنا ربکم، یہ خطاب ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کی ارواح کو، مجھے اور آپ کو نہیں۔ پہلا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا، اور دائیں طرف ایک نور چمک رہا تھا، ایک ادھر بائیں طرف۔ اللہ نے فرمایا ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، یعنی نبیوں کا بھی نبی۔ جملہ اگلا سنیں، ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، امیر الانبیاء، اوئے ہوئے، اور تمہارا مولا بھی ہے۔ اوئے یا علی مدد کے منکرہ، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ بلکہ جو امام دیلمی اور خطیب بغدادی ابن عساکر جو دیگر کتب میں روایت لے کے آئے ہیں، وہاں ایک اور بھی مساق لیا اللہ نے انبیاء سے۔ اللہ نے کہا کہ نبوت اور رسالت اسے ملے گی جو میرے نبی کی رسالت کی دنیا میں جا کے پرچار کرے گا، خبر دے گا، بشارت دے گا، نبی کے ہاتھ میں بیعت کرے گا، اور میرا کام ہے دکھانا منانا نہیں۔ جملہ اگلا ہے، اللہ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اسے دوں گا جو محمد کے بھائی علی کی ولایت کی بھی گواہی دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر علی ولی اللہ پڑھو گے
تو نبوت اور رسالت ملے گی۔ پتہ چلا حضرت جی لا الہ الا اللہ کا گواہ محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کا گواہ علی ولی اللہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ترتیب ہی یہ ہے، جس طرح تاجدار کائنات اس وقت کائنات میں حاضر اور موجود ہیں، اسی طرح علی علیہ السلام حاضر اور موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں۔ وہ یارو اللہ عطا کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کہتے ہیں یا علی مدد۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، اس پہ یا علی مدد کا منکروں کو ایسا تماچا ہے نا ادریس بھائی، کوئی بڑے قبروں سے کھینچ کے لے آئے، مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ بخاری کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، بیشک علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ انما ہے حسر، حسر کیسے سمجھاؤں؟ چلو فرض کریں یہ ایک سٹینڈ بنا ہوا ہے مائک کا، میں کہوں کہ یہ جو سٹینڈ ہے یا ڈبی ہے یہ صرف لالا موسیٰ سے ملتی ہے، یہ صرف لگا دوں نا، صرف، یہ ہے حسر۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف لالا موسیٰ سے ملتی ہے، کھاریاں سے نہیں، راول پنڈی سے نہیں، کہیں سے نہیں، صرف لالا موسیٰ سے، اسے کہتے حسر۔ سنو جواب یار، آقا فرماتے انما انا قاسم، ہائے ہائے واللہ یؤتی، اوے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے کا ڈڈورا پیٹنے والوں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن عقل کے اندر دیکھو تو صحیح اللہ دیتا کسے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے، کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دینے والے کا تو اقرار ہو تو تقسیم کرنے والے کا انکار ہو؟ نہیں سمجھ رہے یارو، جو تقسیم ہو رہا ہے کائنات میں، پنج تن دے گرانے دی آشان دساتے نو اے قاسم نہیں سارے اے جولیاں بردے نے، یہ ساری کائنات کو جو تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں وہ محمد اور آل محمد تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے لے رہے ہیں، آئے ہائے، ایک ہاتھ سے اللہ سے لے رہے ہیں، اگلے ہاتھ سے کائنات کو دے رہے ہیں۔ وہ یارو اللہ کے تو ہونے کا، دینے کا آپ اقرار کریں تو تقسیم کرنے والوں کا انکار کر دیں۔ تو جس طرح حضور حاضر اور موجود ہیں، اسی طرح حضور کے ٹکڑے بھی حاضر اور موجود ہیں۔ کہیں فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن حسین مجھ سے میں حسن حسین سے، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ یہ سارے کے سارے محمد کے ٹکڑے، محمد کا خون، محمد کا گوشت، محمد کی روح، محمد کی جان، محمد کا نور ہے۔ تو جب محمد کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہے مولوی جی، تو پھر مان لے محمد کے ٹکڑے بھی کائنات کی انتہا تک حاضر اور موجود ہیں۔ جس طرح محمد تقسیم کرتے ہیں اسی طرح محمد کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں، جس طرح رسالت تقسیم کرتی ہے اسی طرح امامت تقسیم کرتی ہے۔ بلکہ ختم نبوت کی جو لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اگر علی ولی اللہ پہ ایمان لے آئے، نہیں سمجھے، ریلیوں کی ضرورت ہی نہیں یار، ختم نبوت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے نا، جو اتھارٹی ہے، جو حجت ہے، وہ علی ولی اللہ ہے۔ بس گل ختم۔ جب علی علیہ السلام جیسی شخصیت نبی نہیں بن سکتی تو کانا شانا لنگڑا لولا کیسے بن سکتا ہے؟ بولو یار۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو ترتیب تھی اللہ کے فضل و کرم سے، کبھی موقع ملا تو پھر میں آگے کھولوں گا مزید، بس یہی بات ہے، موٹی بات پلے باندھ لو۔ جب نبی کا میلاد مناؤ تو سب سے پہلے ابو طالب کا ذکر کیا کرو۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ وہ یارو بچے کی مبارکباد بچے کو جا کے دیتے ہیں، میرا خیال ہے محلے میں کوئی بچہ پیدا ہو، آپ جا کے کہتے ہیں اس بچے کو بھائی مبارک ہو، بچے کو کہتے ہیں جی والدین کو، ادریس بھائی کہہ رہے ہیں والدین وڈیاں وڈیریاں جن کا بچے سے کوئی تعلق ہو اسے کہتے ہیں مبارکاں ہون جی، رب نے پتر دیتا ہے۔
آپ میری طرف، محمد کے میلاد پہ جس کو مبارکیں ملی ہے نا، اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ اور یارو ایک جملے پہ میں ختم کرتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، مولوی ذرا سے سنا ہوگا، حسنین کا نانا، وہ جاگو کی ہو گیا جی یار، حسنین کے نانے نے فرمایا، حسنین کے نانے نے کہا یہ، حسنین کے نانے نے وہ، حسنین کے نانا قربان، حسنین کے نانا۔ اے مولوی جی، حسنین کے نانے کا تو ذکر کرتا ہے، حسنین کے کبھی دادے کا ذکر بھی کر لے۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے وہ یار، حسنین کے دادے کا ذکر کرنے سے تیری زبان پہ چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ مولوی جی، حسنین کے نانے کا تو ذکر اس لیے نہیں کرتا مرتا دادے کا، تجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو حسنین کا نانا ہے نا، جو بڑا اللہ، جو بڑا عرفہ، باتت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جو ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ، جو حسنین کا نانا ہے نا، حسنین کے نانا جس کی گود میں پلے ہیں نا، وہ حسنین کے دادا ہیں۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے، حسنین کے نانا کو جو حسنین کے نانا حسنین کے دادا کی گول میں پلتے رہے، حسنین کے دادا کے دیے لقمے کھاتے رہے، لباس پہنتے رہے، بستر پہ سوتے رہے۔ مولوی بتا، حسنین کے ننیال کا ذکر کرتا ہے تو ددیال کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بغیر میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا میلاد وہ منائے جس کا سرکار ابو طالب سے رشتہ ہے۔ بچے کی مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے تو گھر والے کا نام ابو طالب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ مضبوط کرو۔ ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ میلاد منانا ہے تو سرکار ابو طالب سے سیکھو، سیرت اپنانی ہے تو سرکار ابو طالب سے سیکھو۔ ان کے بغیر نہ گزارا ہے، ان کے بغیر نہ چارہ ہے۔ اس لیے ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، ولایت کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ توحید کا گواہ محمد رسول اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے گواہ علی ولی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی عقیدے پہ، موت آئے تو اسی عقیدے پہ۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔